بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریے کی معرکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، غیاث بلبیس، اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی۔ العادل نے کہا، بہت بری طرح محسوس ہوگی۔ آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ العادل نے کہا، آپ چلے جائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہ ہو۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر کرو۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو پیغام ضائع کر دینا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمرو درویش رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ بہت قیمتی لڑکی تھی۔ کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے 2 شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بیچ کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں 2 کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈال لو۔
اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کے پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عمر درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں، کبھی کچھ ہوا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا، ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے، اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے اور ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیر پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ عمر درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، پر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چوغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعونوں کا ملک ہے۔ وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ ایک شتر سوار نے کہا، اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ عمر درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے وہ اس کی عزت پر خون بہائے گا۔ تم سوڈان کے بیٹے ہو، شتر سوار نے کہا، مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے۔ عمر درویش نے کہا، وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا۔ دوسرے نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ شتر سوار نے کہا، عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں۔ دوسرے نے کہا، واپس چلتے ہیں، بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے۔ لڑکی شاید خیمے میں ہوگی، آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ میرا خیال ہے انہیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں اور نہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تیر و کمان بھی، لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمر درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام اسکیم کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ عمر درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ عمر درویش نے خیمے میں جا کر عاشی سے کہا، یہ ڈاکو نہیں تھے، چلے گئے ہیں،
आशी ने कहा, ये डाकुओं से ज्यादा खतरनाक थे। तुमने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से टाला है। जिन्होंने तुम्हें इधर भेजा है ये उनके जासूस थे। ये तुम्हें देखने आए थे कि तुम उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। तुम इन्हें जानती हो? मैं इन्हीं के दरख्त की एक टहनी हूँ। इनसे कट कर गिर पड़ी तो सूख जाऊंगी। मुझे तुमसे भी मोहतात रहना पड़ेगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, तुमने खुद ही मुझे इनाम के तौर पर मांगा था। रात वो खेमे में गहरी नींद सोए हुए थे। आशी की आंख खुल गई। बाहर भेड़िए गुर्रा रहे थे। ऊंट डर कर उठ खड़े हुए और अजीब तरीके से बोलने लगे। आशी ने उम्र दरवेश को जगाया और उसे बताया कि वो खौफ के मारे मर रही है। उम्र दरवेश ने बाहर की आवाज सुनी तो आशी से कहा, ये भेड़िए हैं, करीब नहीं आएंगे। ऊंट उठ खड़े हुए हैं, कोई डर नहीं। भेड़िए उनसे डर कर भाग जाएंगे। अचानक भेड़िए आपस में लड़ पड़े। ऐसी खौफनाक आवाजें थीं कि आशी चीख मार कर उम्र दरवेश पर जा गिरी। वो बैठा हुआ था। लड़की का सारा जिस्म कांप रहा था। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। भेड़िए लड़ते लड़ते दूर चले गए थे। उम्र दरवेश लड़की को परे करने लगा और कहा, वो चले गए हैं, सो जाओ। आशी धीमी सी आवाज में बोली, नहीं, जरा देर और यहीं पड़े रहने दो। उम्र दरवेश को ये सूरत पसंद नहीं थी। उसका ख्याल था कि वो उसे अपने हसीन जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो और ज्यादा पत्थर बन गया। उसने इतनी हसीन लड़की को कभी छू कर भी नहीं देखा था। अब वो महसूस करने लगा कि लड़की इसी तरह उसकी आगोश में पड़ी रही तो वो इस अंगेख का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो आखिर इंसान था और तनोमन मर्द था। उसने अपने नफ्स का मुकाबला शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लड़की ने सर उठाया। तारीकी में उसके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। उसने हाथों से उम्र दरवेश का चेहरा टटोल कर दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, तुमने एक रात मुझसे पूछा था कि तुम्हारा माँ बाप कौन है और कहाँ हैं। यही सवाल तुम्हारे दूसरे साथी ने, जो तुमसे पहले उस कमरे में आया था, मुझसे पूछा था। मुझे उनके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था, मगर ये सवाल मुझे परेशान करता रहा और बहुत ही पुरानी यादें बेदार करता रहा। मुझे कुछ याद आता था लेकिन जहन के अंधेरे में गुम हो जाता था। आज याद आ गया है। उसने मुझे बहुत ही पुराना वक्त दिखा दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे बाप ने इसी तरह सीने से लगा कर मुझे अपने बाजुओं में छुपा लिया था। एकदम वो चुप हो गई। वो यादों की कड़ियां मिलाने की कोशिश में मसरूफ थी। अचानक बच्चों की सी शोखी से बोली, हाँ, वो मेरा बाप था। ऐसा ही रेगिस्तान था। मालूम नहीं रात थी या दिन था। हम एक काफिले के साथ जा रहे थे। बहुत से घुड़सवार आए और काफिले पर टूट पड़े। उनके पास तलवारें और बुर्छियां थीं। ये डरावना सा ख्वाब है जो आज तुम्हारी आगोश और बाजुओं की गर्मी से जहन में जिंदा हो गया है। मुझे बाप ने तुम्हारी तरह पनाह में ले लिया था। ये भी याद आ गया है। मेरे बाप के बाजू ढीले पड़ गए थे और वो पीछे को गिर पड़ा था। उसने एक बार फिर मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। माँ भी याद आ गई है। वो मेरे ऊपर गिरी थी, शायद मुझे बचाने के लिए गिरी थी। फिर याद आता है कि वो एक तरफ लड़क गई थी। मुझे खून भी याद आता है। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठा लिया था और किसी ने कहा था, खालिस हीरा है, जवान हुई तो देखना।
مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہیں، میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ عمر درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دماغ پر زیادہ زور نہ دو، میں ساری کہانی سمجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ عائشہ نے کہا، میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنی جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ ہمیں بہت ہی اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دی تھیں۔ میں وہیں بڑی ہوئی تھی۔ وہ یروشلم تھا۔ لڑکپن سے ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے۔ شراب بھی پلائی جاتی تھی۔ عربی زبان سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان سکھائی گئی۔ میں جب جوان ہوئی تو مجھے اس استعمال میں لایا جانے لگا جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تیغزنی اور تیر اندازی کی ہمیں بہت مشق کرائی گئی تھی۔ آج تم نے مجھے خوفزدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا لطف آ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی۔ میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے لیے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے۔ عمر درویش نے کہا، چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین جمیل لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہمسفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی، اس لیے حیثیت کی وجہ سے عمر درویش اسے صلیبیوں کا اعلی کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمر درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، مگر عمر درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمر درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عمر درویش نے جواب دیا، عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی 4 دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھیں۔ میں رات بھر اللہ ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں، اور الحمدللہ میں کامیاب رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بہت مدد کی۔
پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم قابل اعتماد ہو۔ عاشی نے کہا، میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے، سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی تمہارے مرید بن کر گئے ہیں دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ عمرو درویش نے کہا، مجھے سوچنے دو۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اسی جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم ابھی اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ ہر لمحہ میری طرف رہتے ہیں۔ میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب یہ سینے میں اتر جائیں گے۔ عاشی نے کہا، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔